خطبہ جمعہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں جو انتہائی ضروری ہیں۔ ان آداب کو ملحوظ نہ رکھنا نماز جمعہ کو خراب کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خطبہ جمعہ کے وقت کسی کاڑی سے کھیلتا ہے، نیچی پڑی ہوئی کوئی چیز کاڑی وغیرہ ہوتی ہے، اس سے کھیلتا ہے تو بھی اس کی جمعہ نہیں ہوتی ہے، وہ بھی لغو کام ہے، اور جو لغو کام کرتا ہے اس کی جمعہ نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بات چیت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لغو کام ہے، اور جو لغو کام کرتا ہے اس کی جمعہ نہیں ہوتی ہے۔ امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے آداب کے اعتبار سے سٹریٹ ہو جانا، بیٹھ جانا، یہ اصل میں اسلامی طریقہ ہے جمعہ کے دن کا۔ امام ممبر پر آنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا، اور اللہ نے جو وسعت دی ہے، جو وقت دیا ہے، 2 رکعت نفل نماز کے علاوہ جتنے چاہے پڑھتے رہو، تحیۃ المسجد، لیکن 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، فرمایا کہ فلا یجلس، وہ نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ تو 2 رکعت پڑھنا مسجد کا حق ہے، وہ مسجد کا حق ہے، الا ہے کہ کوئی شخص بھول جائے یا بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد اٹھ کے پڑھنے کی دلیل نہیں ملتی۔ لیکن بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے ہر اس شخص پر جو مسجد میں داخل ہو۔ ویسے ہی جمعہ کے لیے بھی جو داخل ہوتا ہے اس پر بھی 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، الا ہے کہ وہ بھول کے بیٹھ جائے۔ اس واسطے خطبے کے دوران درمیان میں لیٹ آنا، پھر خطبے کے دوران پڑھنا اور اس کو معمول بنا لینا، یہ بھی خطا ہے جو بعض لوگ ہمارے اپنے کرتے ہیں کہ لیٹ آتے ہیں، پھر جگہ جہاں ملے وہاں کھڑ کے نماز شروع کر دیتے ہیں تحیۃ المسجد کی نیت سے۔ کبھی کبھار ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو معمول بنا لینا کہ ہر مرتبہ لیٹ ہی آؤ اور تحیۃ المسجد خطبہ دیتے ہوئے امام کے سامنے ہی پڑھو، یہ بھی کہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ بھی غلط ہے۔ اور جو لوگ آ جاتے ہیں دوران خطبہ امام ممبر پر چڑھنے کے بعد، وہ جہاں جیسے جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا، حتیٰ کہ میں منتظمین سے بھی کہتا ہوں، ذمہ دار افراد بھی اپنی نماز خراب نہ کریں، ان کے لیے بلانا، جگہ بنانا، بٹھانا، یاد رکھیے خطبے سے پہلے ممبر پر چڑھنے سے پہلے چیئر کی ضرورت ہو، ذمہ دار دیکھ لیں کتنے چیئر کی ضرورت ہے، اور چیئر والے جانے کے لیے راستہ چھوڑ دیں، بیٹھنے والے ذرا یہ کھانے کا بیٹھنے کا سسٹم اٹھا دیں، نماز میں جس طرح بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں، بچوں کو ایک طرف کنارے رکھیں، حضرات جو بھی ہیں کہ بالترتیب صف میں ہی بیٹھ جائیں، جیسے صف بنتی ہے ویسے ہی بیٹھ جائیں پہلے سے ہی، تو جگہ ان لوگوں کو کافی شافی ہو جائے گی جو لوگ آخری میں بھی آتے ہیں۔ اور جب گنجائش بالکل بھی نہ ہو تو اللہ کے فضل سے سیکنڈ ہال اوپر موجود ہے، سیکنڈ فلور میں، وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ جو بندہ لیٹ آئے گا اور مصر بھی ہوگا کہ یہیں پر بیٹھنا ہے تو یاد رکھیے وہ سب لوگوں کو ڈسٹرب کرے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اوپر بھی جا کے بیٹھ سکتے ہیں، وہاں پر کافی مقدار میں جگہ موجود ہے۔ خواتین بھی یاد رکھیے کہ خطبے میں اگر شریک ہو جائیں تو نہ وہ بات کر سکتی ہیں، نہ وہ کسی کو اشارہ کر سکتی ہیں، نہ ادھر ادھر کی باتیں کر سکتی ہیں، اس سے خطبہ نہیں جاتا، بلکہ فرمایا کہ اس کا جمعہ نہیں ہوا، تو آ کے بھی جمعہ نہ پڑھیں، جمعہ کا ثواب نہ ملے تو یاد رکھو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے۔ تو جمعہ کے اپنے اپنے آداب ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تاکید سے فرمایا کہ خطبہ جمعہ کی یہ اہمیت ہے کہ اس میں تم کلام نہ کرو، اس میں تم کسی کو اشارہ نہ کرو، سلام کا جواب نہ دو، سلام کا جواب تو فریضہ ہے،
لیکن اس میں نہ سلام ہے نہ سلام کا جواب ہے، کیونکہ بتایا کہ اس وقت جو کہا جا رہا ہے اس کو غور سے سنو۔ تو یہ اگر اہمیت ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو یاد رکھو ہمارا جمعہ کافی ہو جائے گا ایک ہفتے کے ایمان کے لیے، لیکن نہ ہم اس کے ادراک، نہ اس کی صحیح طور پر شرائط، نہ اس کے جو کچھ ضوابطات ہیں اس کو ہم ملحوظ رکھتے ہیں، نہ دراصل کیا ہے اس حیثیت سے جمعہ کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک رسم بن گئی ہے، تو آئیں چلیں نماز پڑھنے نکل جائیں۔ اللہ کے لیے اللہ کے رسول نے جو سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ لوگ ملحوظ رکھیں، مسجدوں میں جہاں بھی جائیں اس کا حق ادا کریں۔ 2 رکعت نفل نماز تحیت المسجد پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھیں، اور یہ پڑھنے کے لیے امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے آ جائیں، 10 منٹ 5 منٹ پہلے، اور پڑھ لیں، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ تو رجسٹر میں بھی آپ کا نام آئے گا، فرشتے جو لکھ رہے ہوں گے اس میں بھی آپ کا نام آئے گا، اور اسی طرح اس کا ثواب بھی ملے گا۔